حسینیوں کی جزا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، اس سے قبل اس داستان کا جو ہم تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا ان حالات سے جو کربلا معلیٰ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے کے تھے۔ اس حوالے سے مزید بھی تسلسل کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک جانب قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہو چکا ہے، تو دوسری طرف یزید کا فوجی لشکر حر بن زید کی قیادت میں امام عالی مقام کے سامنے کھڑا ہے۔ یہاں حر اس کے فوجی اور ان کا رویہ دیکھ کر امام اسے بتاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم خود سے یا کسی جنگ کے ارادے سے یہاں پر نہیں موجود ہیں، جبکہ ہم اہل کوفہ کی دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ اگر تمہیں ہمارا آنا پسند نہیں تو ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں اور ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ حر ابن زیاد دنیاوی لالچ، حکومت اور اختیار کے حرص کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا، لہٰذا وہ یزید کے حکم مانے ہوئے ہے اور اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو واپس بھی نہیں جانے دیا اور انہیں کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو یہیں روکے رکھوں، یہیں گھیرے میں رکھوں۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے تو دوسری جانب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بھی وہیں پر رک گئے ہیں۔ ابھی قافلہ حسینی خیمہ زن ہی ہوا تھا کہ ابن زیاد کی ہدایت پر ایک اور قاصد آیا اور اس نے بھی یزید کی بیعت کا کہا، مگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی بنا جواب دیے واپس لوٹ جانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد، جو پہلے سے ہی طیش میں تھا، مزید غصے میں آ گیا اور اس نے عمر بن سعد، جو رے کا گورنر تھا، اس کی قیادت میں ایک بڑا فوجی لشکر کربلا معلیٰ کی سرزمین پر روانہ کر دیا۔ ایک جانب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قافلہ حسینی میں تقریباً 100 کے قریب، بعض روایات میں 72 کہا جاتا ہے، بعض میں 100، اس سے زیادہ کہیں پر بھی ہمیں روایت میں نہیں ملتا کہ قافلہ حسینی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کی تعداد 72 یا 100 کے درمیان ہے۔ تو دوسری جانب حر جو ہے وہ اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لایا ہے، اور اب جب ابن زیاد کو طیش آ جاتا ہے، وہ غصے اور جلال میں آتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر رہے ہیں، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں مزید اپنے فوجیوں کو روانہ کرتا ہے۔ یہ تمام لوگ بھی اہل بیت کی عظمت اور فضیلت سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، لیکن ناظرین کرام، یہ حکومت کا لالچ، یہ حرص و ہوس کی کیفیت اور وہی حرص، وہی لالچ کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اقتدار کی خواہش کرنا چاہتے ہیں، اسی لالچ میں انہیں آمادہ جنگ کر دیا ہے۔ ایک جانب تقریباً 100 کے برابر حسینی قافلہ تو دوسری جانب ہزاروں کی تعداد کا لشکر کربلا سرزمین پر جو ہے وہ آنے کو ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30,000 یزیدی لشکر کربلا معلیٰ میں حسینی قافلے سے جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ لشکر طبل بجاتا، نعرے لگاتا، شور و غل کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس طبل ہیں، یہ شور و غل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ مقصد جنگ سے آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان کربلا، اس کی سرزمین لرز اٹھی ہے۔ یہ میدان میں داخل ہو رہے ہیں تو دوسری جانب قافلہ حسینی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس ارادے سے یہاں آ رہے ہیں، ہم تو یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، تو پھر یہ یہاں شور و غل کرتے ہیں، طبل بجاتے اور ہتھیاروں کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ قافلہ تو دین حق کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، یہ قافلہ حق اور باطل میں فرق کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اس قافلے کے سردار یعنی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کرب و بلا کا مقام و میدان
یہ وہی مقام ہے جو ان کا مشہد ہے، جس کے حوالے سے ان کے نانا جان خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا، مگر وہ یہاں موجود ہیں۔ وہ اپنے ارادے اور اپنی ہمت کے ساتھ اس پختہ یقین کو لیے چل رہے ہیں کہ وہ حق کی فتح کے لیے یہاں موجود ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ وہ بارہا اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، 7 محرم الحرام کا دن کہ جب فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا، بھوک اور پیاس کی شدت سے سب ناتواں ہو گئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ مصائب اور مشکلات کس قدر بڑھنے والے ہیں۔ وہ تو دین حق کی سربلندی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، مگر مصائب کا ہجوم ایسا ہو رہا ہے کہ قافلہ حسینی کی عظمت اور ہمت کو متزلزل نہیں کر پا رہا۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترستا ہے آب ریت پر۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے کہ منہ سے ایک بار جو لگا لیتے مولا پانی، منہ سے ایک بار جو لگا لیتے مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ اس داستان کربلا کا تسلسل جاری رہے گا۔